شہرائے آفاق۔ افسانہ نویس ممتاز مفتی۔ کتاب کا نام سمے کا بندھن۔ افسانہ چکٹ گاڑی، ہونکتا ہوٹر اور موم بتی۔ آواز و پیشکش انیلا بیگ۔ لا حول ولا قوت، کتنی بے معنی خبر ہے۔ میں نے غصے میں اخبار اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بھلا ماننے کی بات ہے کیا کہ کہانی اس قدر پر اثر ہو کہ سننے والے کو فساد پر آمادہ کر دے؟ میں نہیں مانتا، میں نے چلا کر کہا۔ ایسے ہی من گھڑت خبریں چھاپ دیتے ہیں۔ بھئی میں خود کہانیاں لکھتا ہوں، ساری زندگی اسی دھندے میں گزاری ہے۔ ادبی انجمنیں شاہد ہیں کہ میری کوئی کہانی کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایمان سے لوگ سنتے ہیں، اوئے اوئے کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار انجانے میں واہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جلد ہی ہوش میں آ کر تنقید کی چمٹیاں، کینچیاں، چھریاں نکال لیتے ہیں اور پھر چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، کہانی کو کم، لکھنے والے کو زیادہ۔ اس روز صبح سویرے میں اخبار لیے بیٹھا تھا، سب سے پہلے یہی خبر نظر آئی کہ مزدور شٹل میں کسی بڑے میاں نے ایک کہانی سنائی جسے سن کر سب ہی مشتعل ہو گئے۔ فساد برپا ہو گیا، 2 مارے گئے، 5 زخمی ہو گئے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی غیر اہم خبر میری نگاہ پر کیسے چڑھی؟ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میں صرف غیر اہم خبریں پڑھا کرتا ہوں۔ اخبار پڑھنا بھی مجھے میرے دوست ابن انشا نے سکھایا تھا۔ کہنے لگا، مفتی، سچی اور عوامی خبریں پڑھنا چاہتے ہو تو غیر اہم خبریں پڑھو۔ اس لیے اخبار کو الٹی طرف سے کھولو جہاں غیر اہم خبریں ہوتی ہیں۔ اہم خبریں کبھی سچی نہیں ہوتی۔ جن مسائل سے بڑوں کی غرض و غایت وابستہ ہو، نہ وہ سچی ہو سکتی ہیں نہ عوامی۔ لہٰذا عوام سے متعلق خبریں پڑھو جو اخبار میں غیر اہم صفحات پر ڈھیر کر دی جاتی ہیں۔ مثلاً فلاں خاتون کے گھر 2 سروں والا بچہ پیدا ہوا، فلاں گھر میں جنات کی خشت بازی ابھی تک جاری ہے، راہ چلتے نوجوان نے خاتون کو آنکھ ماری اور پکڑا گیا، ایسی خبریں۔ اس روز خبر پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، ممکن ہے یہ درست ہو؟ بھلا غیر سیاسی خبر میں جھوٹ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ جوں میں پڑھتا گیا توں شکوک پیدا ہوتے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کہانی اس قدر پر اثر ہو کہ فساد پر آمادہ کر دے؟ پھر خیال آتا، آخر ادبی محفل میں بھی تو کہانی سننے والا آستین چڑھا کر بات کرتے ہیں اور میز پر مکے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اس لحاظ سے تو خبر درست لگتی ہے۔ پھر خیال آتا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادبی محفل میں تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی نے تنقید پر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رکھی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور علم کا مظاہرہ دوسروں کی بات رد کرنے سے ہی ہوتا ہے، سپورٹ کرنے سے نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ادبی محفل کا حال واحد جگہ ہے جہاں ادیب کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ باہر سیاسیے بولنے نہیں دیتے، گھر میں بیوی۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ معترض کا مقصد کہانی پر بات کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی ادبی صلاحیتیں چھانٹنا ہوتا ہے۔ مزدور نقاد تھوڑی ہوتے ہیں، وہ ایک معصوم سی کہانی پر کیسے مشتعل ہو سکتے ہیں؟ خبر من گھڑت ہے، میں نے چیخ کر کہا اور غصے میں اخبار پھینک دیا۔ عین اس وقت سجاد آ گیا۔ سجاد میرا دوست ہے، یقیناً آپ اسے جانتے ہوں گے، بھئی مشہور جرنلسٹ ہے۔ وہ آتے ہی بولا، کون سی خبر من گھڑت ہے؟ خبر ہے کہ چلتی گاڑی میں ایک مزدور نے ایک کہانی سنائی جسے سن کر لوگ اس قدر مشتعل ہو گئے کہ فساد برپا ہو گیا، 2 مارے گئے، 5 زخمی ہو گئے۔ میں نے جواب دیا، لیکن میں نہیں مانتا کہ کوئی کہانی اس قدر پر اثر ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بولا، بھئی میں خود افسانہ نویس ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟
سجاد تن کر کھڑا ہو گیا۔ بھئی ایک کہانی کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہو جائے، بات سمجھ نہیں آتی۔ البتہ ایک صورت ہے، اگر کہانی ذاتی نوعیت کی ہو، پھر ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو غصہ آ گیا ہو۔ سجاد نے نفی میں سر ہلایا، بولا یہ کہانی ذاتی نوعیت کی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیسی کہانی تھی وہ؟ میں نے اسے کریدا۔ عام سی تھی، جیسے فیبلز ہوتی ہیں، مثلاً چڑی کاں کی کہانی۔ نہیں یار، مذاق نہ کر۔ میں ہنس پڑا۔ اول تو کہانی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ فساد برپا کر سکے، پھر چڑی کاں جیسی کہانی، یہ خبر سرے سے ہی غلط معلوم ہوتی ہے۔ خبر تو بھئی 16 آنے مصدقہ ہے، سجاد نے تن کر کہا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مصدقہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھئی میں خود وہاں موجود تھا، سجاد نے جواب دیا۔ موقع پر؟ ہاں موقع پر۔ تم نے وہ کہانی خود سنی تھی کیا؟ بالکل بھئی، میں کہانی سنانے والے کے قریب کھڑا تھا۔ تو یار مجھے بھی سناؤ وہ کہانی، میں نے پینترا بدلا۔ بھائی وہ ایک عام سی کہانی تھی، جیسے ہوتی ہیں پرانی کہانیاں، اور سنانے والا ایک عام سا آدمی تھا، ایک معمر مزدور، اور کہانی سنانے سے اس کو کوئی خاص مقصد بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کہانی سنائی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یار یہ بڑے بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں کوئی اصلاحی بات یا نصیحت چھیڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کی سپورٹ میں کوئی فوک وزڈم کی کہانی سنا دیتے ہیں، یا سعدی کی یا مولانا روم کی کوئی حکایت۔ بہرحال وہ اپنی نوعیت کی کہانی تھی، سجاد نے کہا۔ تم سناؤ تو صحیح، میں نے اس کی منت کی۔ سجاد کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکالا، سلگھایا، ایک لمبا کش لے کر دھواں چھوڑا، پھر جیسے کہانی سنانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا، لیکن جلد ہی پھر ہچکچا کے بولا، اس وقت وہ کہانی شاید پھسپسی لگے، دراصل کہانی کا ماحول سے گہرا تعلق تھا۔ تو ماحول بھی بیان کر دو، اس میں کیا مشکل ہے، میں نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سجاد سوچتا رہا، پھر بولا، فیکٹری شٹل کو جانتے ہو کیا، جس میں یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا؟ بھئی ظاہر ہے وہ کوئی گاڑی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ گاڑی تو ہے، سجاد بولا، لیکن ایک خصوصی گاڑی ہے۔ یہ گاڑی روز صبح شہر سے مزدوروں کو لاد کر تارپن آئل فیکٹری تک پہنچاتی ہے، اور شام کو فیکٹری سے انہیں لاد کر شہر لے آتی ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 40 میل کا ہے۔ اس لائن پر کوئی اسٹیشن نہیں، صرف فلیگ سٹاپس ہیں۔ جب یہ شٹل شہر پہنچتی ہے تو اسے باقاعدہ پلیٹ فارم پر نہیں لاتے، بلکہ اسٹیشن سے باہر سائڈنگ پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بھائی اس لیے کہ یہ گاڑی اس قابل نہیں کہ اسے منظر عام پر لایا جائے، سجاد نے جواب دیا۔ دراصل یہ گاڑی نہیں، تیلی کی دکان ہے۔ کل کوئی 6 بوگیاں ہوں گی، سب تیل سے چکٹ، سیٹیں، فرش، پہیے، پائیدان سب کالے دھت۔ نہ تو بوگیوں میں دروازوں کے پٹ ہیں، نہ کھڑکیوں کے شٹر۔ سامان رکھنے کے تختے بھی اکھاڑ لیے گئے ہیں۔ کھڑکیوں کو بند کرنے والے شیشے اور تختے ٹوٹ چکے ہیں۔ باتھ روم کے دروازے بھی غائب ہیں۔ ان بوگیوں میں نہ بتیاں ہیں نہ پنکھے۔ صرف یہی نہیں، بوگیوں کا ہر پیچ ڈھیلا ہے، پہیے چلنے کے ساتھ جھولتے جھومتے بھی ہیں۔ ایک گاڑی کو دوسری گاڑی سے جوڑنے والے کنڈے تو ہیں، مگر بفرز کے شاک ابزرورز کب کے دم توڑ چکے ہیں۔ چلتے ہوئے دھکے لگتے ہیں، اور ساتھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یوں جیسے پرسرار فلم میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہو۔ سجاد ہنسنے لگا۔ وہ گاڑی نہیں، اونٹ ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ البتہ ایک ہوٹر ہے جو بہت جاندار ہے، نہایت بھدی اور ڈرونی آواز میں بجتا ہے، اور تقریباً سارا راستہ بجتا ہی رہتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ رک گیا۔ ہوا یوں کہ 4 دن پہلے تارپن آئل فیکٹری کے متعلق ایک خبر چھپی تھی کہ بیروزہ کے پھوک سے
ہم ایک ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو عوام کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کرے گی۔ وہ پھر رک گیا۔ اخبار کے ایڈیٹر نے مجھ سے کہا، بھئی یہ کیا چیز ہے جو عوام کی زندگی پر گہرا اثر مرتب کرے گی؟ اس کی تفصیلات کا پتہ لگاؤ، اور اگر واقعی یہ چیز اہم ہے تو اس پر ایک فیچر لکھ دو۔ اس پر میں نے فیکٹری کے پی آر کو فون کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ بولا چیز بتانے کی نہیں، دیکھنے کی ہے، یہاں آ جاؤ۔ اسی وجہ سے مجھے کل تارپین آئل فیکٹری جانا پڑا۔ وہاں دن بھر ریسرچ میں مصروف رہا، پھر شام کو اسی گاڑی سے لوٹا جس میں یہ حادثہ پیش آیا۔ سجاد خاموش ہو گیا، پھر بولا، چائے پلاؤ گے؟ میں نے چڑھ کر کہا، پہلے ساری بات بتا مجھے، پھر پلاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگا، سگریٹ کا ایک لمبا کش لگایا، بولا، واپسی پہ جب میں اسٹاپ پر پہنچا تو گاڑی حرکت میں آ چکی تھی۔ خیر، میں دوڑ کر سوار ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا، گاڑی مزدوروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ دراصل اس روز ان کا پے ڈے تھا، اس لیے حاضری فل تھی۔ گاڑی میں تیل، پسینے اور فکر مندی کی بو کے بھبھوکے اٹھ رہے تھے۔ وہ سب گردنیں جھکائے بیٹھے تھے، ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، ایک دوسرے سے کوسوں دور، نہ جانے کہاں۔ تو کہتا ہے وہ پے ڈے تھا، میں نے اسے ٹوکا۔ بالکل پے ڈے تھا، سجاد نے جواب دیا۔ مزدور تو پے ڈے پر خوش ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ غلط فہمی عام ہے، سجاد بولا۔ مہینے بھر مزدور لوگ پے حاصل کرنے کی امید رچائے رکھتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ پے ڈے کو انہیں احساس ہوتا ہے کہ حصول کتنا عبث ہے، کتنا بے معنی۔ کتنی عجیب بات ہے، سجاد مسکرایا، کہ زندگی کا المیہ حاصل نہ ہونے میں نہیں بلکہ حاصل ہو جانے کے بعد اس احساس میں ہے کہ کیا اسی لیے اتنی دشواری تھی۔ نیچے کہتا ہے، ہماری زندگی کا عظیم ترین لمحہ وہ ہے جو ہماری بڑی سے بڑی آرزو، بڑی سے بڑی کامیابی ہماری نگاہ میں ہیچ نظر آتی ہے۔ ہٹا یار، میں نے چڑھ کر کہا، نیچے بازی چھوڑ، مجھے وہ کہانی سنا۔ وہ میری بے قراری پر ہنسنے لگا۔ ایک معمولی سی کہانی کے لیے تم خود کو رسی کی طرح بل دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگایا اور بات شروع کی۔ بولا، اتفاق سے میرے کھڑے ہونے کے لیے وہی جگہ ملی جہاں وہ بوڑھا مزدور داستان کو بیٹھا تھا۔ ایک دبلا پتلا مزدور میرے پاس کھڑا تھا۔ بولا، میاں جی، آپ کہانی سنانے لگے تھے۔ ہاں ہاں، بوڑھا بولا، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب غلام رکھنے کی رسم عام تھی۔ بازار میں ہر اٹھوارے منڈی لگا کرتی تھی جس میں غلام کھلم کھلا بکتے تھے۔ سوداگر بکنے والے کو تھڑے پر کھڑا کر کے اس کی خوبیاں گنواتے کہ دیکھ لو، مضبوط آدمی ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، کام کر سکتا ہے، بے داغ ہے، جس طرح گھوڑے کو بیچتے وقت اس کے دانت دکھاتے ہیں۔ پھر بولی شروع ہو جاتی۔ جو سب سے اونچی بولی دیتا، غلام ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت ہو جاتا اور مالک اس سے زندگی بھر جو کام چاہتا لیتا۔ گاڑی چیختی، چلاتی، کراہتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ گرد و پیش کا ویران علاقہ دھندلا ہو چکا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ گاڑی کے اندر فکر مندی اور اداسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مزدوروں کی شکلیں دھندلائی جا رہی تھیں۔ ہوٹر اپنی بھدی آواز میں کراہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میاں جی بولے، پھر جو بندے کو غلام بنانے کے خلاف آوازیں لگنے لگے تو ملک کے قانون میں بدلی کر دی گئی۔ ملک میں ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کر دیا گیا کہ جس طرح مالک کو حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنے غلام کو منڈی میں لا کر بیچ سکتا ہے، اسی طرح آئندہ سے غلام کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہے خود کو بکنے کے لیے پیش کر دے۔ مطلب یہ کہ جس غلام کو اپنا آقا پسند نہ ہو وہ شہر کے قاضی کے پاس جائے، اگر قاضی اسے بکنے کی اجازت دے دے تو منڈی میں خود کو بکنے کے لیے پیش کر دے۔
بولی میں جو قیمت ملے وہ اپنے پہلے مالک کو دے دے اور خود کو نئے مالک کے حوالے کر دے۔ میاں جی پھر خاموش ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مزدور چوں کہ توں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کہانی نہیں سن رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ صرف وہی دبلا پتلا مزدور ہنکارا بھر رہا تھا۔ جی میاں جی پھر؟ میاں جی نے سر اٹھایا، ایک لمبی آہ بھری اور بولے، شہر میں ایک غلام تھا، زبیر۔ نوجوانی کا عالم تھا، مسیں بھیگ رہی تھیں، جسم میں جان تھی، ناک نقشے میں جاذبیت تھی۔ وہ ہر چوتھے دن شور مچا دیتا، میں بکوں گا، میں اس مالک کے پاس نہیں رہوں گا۔ اس مالک میں کیا عیب ہے جو تو اس کے پاس نہیں رہے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ زبیر بولا، یہ مالک مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ میں سارا دن اس کے کاموں میں جتا رہتا ہوں، لیکن یہ خود تو تازی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کھانے کو باسی دیتا ہے۔ قاضی نے زبیر کو بہت سمجھایا کہ اتنی سی بات کو دل پر نہیں لگاتے، لیکن زبیر نہ مانا۔ قاضی نے اسے بکنے کی اجازت دے دی اور وہ پھر سے بک گیا۔ اپنے نئے مالک کے گھر چند ہی روز رہنے کے بعد زبیر نے پھر شور مچا دیا، میں بکوں گا، میں بکوں گا، میں اس مالک کے پاس نہیں رہوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ خود گیہوں کھاتا ہے اور مجھے جو کی دیتا ہے۔ قاضی نے پھر اسے بہت سمجھایا بجھایا، مگر وہ نہ مانا اور پھر بک گیا۔ تیسرے مالک کے گھر پہنچتے ہی زبیر نے پھر سے چیخ و پکار شروع کر دی کہ اس سے بہتر تو میرا پہلا مالک ہی تھا، جو اگرچہ جو کی دیتا تھا لیکن 2 وقت تو دیتا تھا۔ یہ تو صرف 1 وقت روٹی دیتا ہے، اور وہ بھی روٹی نہیں بلکہ پانی میں بھگوئے ہوئے سوکھے ٹکڑے۔ یہ مجھے انسان نہیں جانور سمجھتا ہے، میں اس کے پاس نہیں رہوں گا۔ قاضی بولا، زبیر، میں نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ مالک ایسے ہی ہوتے ہیں، اب میں تجھے کیا سمجھاؤں؟ گاڑی کے ہوٹر نے زور سے لمبی چیخ ماری۔ بوڑھا رک گیا۔ گاڑی ہونک رہی تھی، یوں جیسے سسکیاں بھر رہی ہو۔ کل پرزے کڑکڑا رہے تھے۔ انجن یوں چیخ رہا تھا جیسے چلا چلا کر کہہ رہا ہو، بکوں گا، میں بکوں گا۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا تنبو تنا ہوا تھا۔ گھپ اندھیرے میں سے بھی دبی دبی آہوں کراہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میاں جی؟ دبلے پتلے واحد سامع کی آواز سنائی دی۔ پھر کیا ہوا؟ میاں جی بولے، زبیر کی آوازیں آتی رہیں، میں بکوں گا، میں بکوں گا۔ پھر ان آوازوں میں غصے کا رنگ تھا، پھر آہستہ آہستہ ان میں دکھ کا پہلو ابھرتا گیا۔ پکاریں کراہوں میں بدلتی گئیں اور وہ بکتا گیا۔ پھر دفتن اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ زبیر چپ ہو گیا۔ زبیر کو یوں چپ دیکھ کر لوگ چونکے، یہ کیا ہوا؟ زبیر چپ کیوں ہو گیا؟ سارے مزدوروں اور غلاموں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ ایک بولا، زبیر کو آخرکار آقا مل ہی گیا، وہ خوشی کی وجہ سے چپ ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، چلو مان لیا کہ وہ خوش ہے، پھر وہ خوش دکھتا کیوں نہیں؟ پہلے اس کا چہرہ صاف تھا، اس پر بشاشت کی جھلک تھی، مگر اب ماتھے پر تیوری چڑھی رہتی ہے، آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں۔ ایک بوڑھے غلام نے کہا، وہ اس لیے چپ ہو گیا ہے کہ اب وہ جان گیا ہے۔ اس کے بعد جب بھی زبیر بازار میں نکلتا تو لوگوں کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی۔ دیکھو دیکھو، وہ قاضی کی طرف جا رہا ہے، ضرور وہ بکنا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس کا رخ کسی اور طرف ہے تو وہ مایوس ہو جاتے۔ پھر وہ آوازیں کستے، زبیر، تو قاضی کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کیا تو بکنا نہیں چاہتا؟ کیا تو خوش ہے؟ لیکن زبیر ان آوازوں کو انسنی کر کے گردن جھکائے چلا جاتا۔ لوگوں کی آپس میں شرطیں بدھ گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ زبیر خوش ہے، کچھ کہتے تھے وہ خوش نہیں۔ شرط پر فیصلہ سننے کے لیے لوگوں نے اسے اپنے آوازیں تیز تر کر دیے۔ آخر ایک روز ان آوازوں سے اکتا کر زبیر رک گیا۔
اس نے منہ موڑ کر آوازہ لگانے والے کی طرف دیکھا اور چلا کر بولا، میں نہیں بکوں گا، میں نہیں بکوں گا، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ آوازیں لگانے والوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابھی زبیر نے جانے کے لیے رخ بدلا ہی تھا کہ مجمع سے ایک آواز آئی، تو کیوں نہیں بکے گا؟ وجہ؟ زبیر پھر رک گیا، بولا، میرا آقا علم کا رسیا ہے، مطالعے کا شوقین ہے، مگر اتنا کنجوس ہے کہ چراغ دان نہیں خریدتا۔ رات کو جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو چراغ میری ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے، یوں میں آدھی آدھی رات تک چراغ اٹھائے رہتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بکوں گا، وہ چیخ کر بولا، میں ڈرتا ہوں کہ میرا اگلا مالک مجھے تیل پلا دے گا اور میرے منہ سے بتی نکال کر مجھے دیا بنا دے گا۔ نہیں، میں نہیں بکوں گا، میں نہیں بکوں گا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ گاڑی پر سکوت طاری ہو گیا۔ اندھیرا اس قدر گاڑھا تھا کہ محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی صدیاں بیت گئیں۔ پھر دفتن گاڑی کا ہوٹر کراہنے لگا، میں نہیں بکوں گا، میں نہیں بکوں گا۔ اس پر گاڑی میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ ایک آواز آئی، میاں جی، تو مجھے تانا دے رہا ہے؟ میں خوب سمجھتا ہوں۔ پھر ایک مزدور کھڑا ہو گیا، بولا، یہ تجھے تانا نہیں دے رہا عبداللہ، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ مجھے پتا ہے۔ اس کی آواز میں تشدد تھا۔ نہیں نہیں، دبلا پتلا مزدور بولا، میاں جی تو کہانی سنا رہے تھے، ٹھہر جاؤ۔ تشدد بھری آواز پھر آئی، میں اس بڈھے کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے سمجھ لوں گا۔ پھر اس ہنگامے سے ایک دھونس سنائی دی اور ایک اونچا لمبا آدمی چھلانگ لگا کر کونے سے باہر نکل آیا۔ تو رہنے دے، لمبا تڑنگا بولا، اس بڈھے نے تجھے نہیں مجھے چھیڑا ہے، مجھے، میرا نام زبیر ہے، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں بکنا چاہتا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، جس نے اس کی حمایت کی میں اسے سمجھ لوں گا۔ پھر بوگی میں چاروں طرف سے تشدد بھری آوازیں آنے لگیں۔ سجاد نے کہا، یہ عالم دیکھ کر میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ گاڑی کے پہیے ہونک رہے تھے، بفر ٹکرا ٹکرا کر دھکے دے رہے تھے، ہوٹر چلا رہا تھا، میں نہیں بکوں گا، میں نہیں بکوں گا۔ سجاد خاموش ہو گیا، دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے گہری سوچ میں پڑا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی آہ بھری، سچی بات ہے یہ مفتی، وہ بولا، میرا جی چاہتا تھا کہ بڑھ کر اس بڈھے کے ناک پر گھونسا ماروں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سجاد ہنسا، مجھے ایسے لگا جیسے اس بڈھے نے میرا راز کھول دیا ہو۔ پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا جیسے میرے ایڈیٹر نے مجھے موم بتی بنا کر دونوں سروں پر جلا رکھا ہو تاکہ اس کا اپنا نام روشن رہے۔ شہرہ آفاق ادب پاروں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔